ان سازشوں کے مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کل میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کوفہ کے چند حالات بتاؤں۔ یہ کوفہ کوئی پرانی بستی نہیں تھی، اس کی ابتدا 17 ہجری میں ہوئی، رسول کے بعد، کیونکہ یہ جگہ جو تھی، یہ کوفہ جہاں پہ یہ جگہ ہے، یہ جگہ بڑی موزوں تھی۔ یمن، فلسطین، خلیج فارس، ایران، یعنی کہ اسے شط العرب عرب کہا جاتا تھا۔ یہاں سے مختلف ملکوں کو رستے جاتے تھے۔ یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں پہ تمام ملکوں میں جہاں جہاں فوجیں بھیجی جا رہی تھی انہیں اچھی طریقے سے مانیٹر کیا جا سکتا تھا۔ جب پہلے خلیفہ کا دور تھا تو کیوں ایک نے مختلف ملکوں پہ فوجیں بھیج دی تھی ملکوں کو فتح کرنے کے لیے۔ آل محمد نے لشکروں کے ساتھ علاقے فتح نہیں کیے، کردار کے ساتھ فتح کیے۔ کیونکہ تلوار بدن کو جھکاتی ہے، کردار نفس کو، دل کو تمہارے دامنے جھکا دیتا ہے۔ اب جب انہوں نے کوفہ کی تو سعد بن ابی وقاص جو تھا، اس نے 17 ہجری کو اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے 1,00,000 جھونپڑیاں عارضی طور پہ یہاں قائم کی تھی فوجی کیمپ بنانے کے لیے۔ یہ اپنی آرمی کی ایک چھاؤنی وہاں بنانا چاہتے تھے کہ ہم اس علاقے میں بیٹھ جائیں تاکہ یہاں سے مختلف ملکوں کو فتح کرنے کے لیے آسانی ہو سکے۔ یہ 17 ہجری کو اس کی بنیاد رکھی گئی۔ 1,00,000 جھونپڑیوں کے ساتھ اس کو آباد کیا گیا۔ بعد میں 2 طرح کی روایات ہیں، ایک یہ تھا کہ تیز بارش کی وجہ سے، ایک ہے کہ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے وہ جھونپڑیاں جل گئی، تو پھر وہاں پر پکے مکان بنا کے فوجیوں کو رہنے کی جگہ دی گئی۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات سننے میں، آپ کو دیکھنے میں، مطالعے میں ضرور ملے گی کہ جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہوں وہاں امن بڑی مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ کوئی تہذیب دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جتنا میں نے اپنی زمانہ طالب علمی سے لے کے اب تک تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے نظریات پہ لڑائیاں کم نظر آئی ہیں، ذاتیات کی لڑائیاں زیادہ نظر آئی ہیں۔ اگر آپ آج بھی دیکھ لیں تو آج بھی آپ کو جو لڑائیاں نظر آئیں گی یہ نظریات کی نہیں ہے۔ آج آپ کو ایک گلی میں 2 مسجدیں اور ایک شہر میں اگر 6 امام بارگاہ نظر آئیں تو قطع نہ سمجھیے گا کہ وہ علی کو نہیں مانتے اور یہ علی کو مانتے ہیں۔ یہ سب کچھ ذاتیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو باہر صورت ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب جہاں پر مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہوں وہاں پر ہر وقت خطرہ رہتا ہے، وہاں پر امن بڑی مشکل سے قائم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ مختلف، کوئی فوجی کہیں سے، کوئی فوجی کہیں سے، کوئی فوجی کہیں سے، انہیں آباد کیا گیا۔ جو آباد ہوا اس نے دیکھا کہ اچھی رہنے کی جگہ ہے، اس نے اپنی فیملی کو بلا لیا، اپنے خاندان کو بلا لیا۔ مختلف جگہوں سے لوگوں نے نقل مکانی کرتے 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 اس شہر کو آباد کر لیا۔ جب اس شہر کو آباد کر لیا تو اب اس شہر پہ ایسے ایسے لوگ تھے کہ مثلا اگر آپ عرب میں مکہ میں چلے جائیں تو اس میں چند قبیلے تھے، مدینہ میں چند تھے، اس میں چند قبیلے نہیں تھے، اس میں عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے تھے۔ اب جب عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے ہوں تو وہاں پر ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے مخالف اکسا لینا، ان کو ان کی حمایت میں لے کے آنا، یہ بڑا آسان کام تھا۔ اور ہو بھی وہ سارے کے جو لڑنا جانتے ہوں، یعنی کہ ہیں بھی سارے جنگجو، اور سارے ہی جنگجو وہاں پہ ہیں اور مختلف قبائل کے ہیں۔ اب جب تیسری خلافت کا دور میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا تو اس میں شام کے حاکم کی اگلی نظر کوفے پہ چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں سارے علاقے کو میں زیادہ بڑی حاکمیت بنا لوں گا اگر کوفہ ہی میرا مرکز بن جائے۔
اب اس کی نظریں کوفہ پر جمی ہوئی تھی، اور تیسری خلافت کے دور میں اس کے لیے رستہ ہموار کر دیا تھا کہ کوفے میں ایک انتہائی بد کردار شخص کو کوفے کا گورنر بنا دیا تھا۔ اسے اسلام کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں تھی، وہ کہتا تھا کہ بس مجھے جتنی بھی عیاشی مہیا ہو سکے وہ کرو، جو جس نے کرنا ہے وہ کرو۔ اب امیر المومنین کا جب دور آتا ہے تیسری خلافت کے بعد، اب امیر المومنین مدینہ سے نکل آتے ہیں، اپنا تخت حکومت عارضی طور پہ کوفے بناتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین شام فتح کرنے آئے تھے۔ شام میں امیر المومنین نے 4 قاصد پہلے بھیجے تھے کہ کیونکہ اب مرکز میں میری حکومت بن گئی ہے اور تو نے ہر دور میں مرکز کی حکومت کو ماننا ہے تو میری حکومت کو بھی مان۔ اب دیکھیے گا کتنی ناانصافی ہے کہ اس نے علی سے پہلے والی حکومت کو مانا ہوا تھا، جو ہی منبر پہ علی آئے اس نے کہا میں علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں۔ اس نے مولا علی کی حکومت کو جب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو مولا امیر المومنین کوفہ آ گئے۔ اب کوفہ آنے کی دوسری وجہ بتاؤں میں آپ کو، مدینے کے لوگ اب لڑ نہیں سکتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے بدر لڑی ہوئی تھی، احد لڑی ہوئی تھی، خیبر خندق یہ اتنی جنگیں لڑ چکے تھے کہ اب ان میں جنگ لڑنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ یا اور آسان کروں، میں پاکستان کی مثال تو مجھے یہاں کے شہروں کا اتنا نہیں پتا، مدینہ اسلام آباد بن گیا تھا۔ ہاں، وہ سکون سے رہنا چاہتے تھے، وہ وی آئی پی ہو گئے تھے۔ یقین کیجئے کہ آپ عربوں کی تہذیب پڑھ کے دیکھیں، ان میں سے محبت کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی تھی۔ لالچ، کیونکہ جنگ ان کا پیشہ تھا، بھئی جنگ ان کی جاب تھی، یہ لڑتے تھے، مال غنیمت لوٹتے تھے، گھر لے آتے تھے۔ اب انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اور جتنی جنگیں اسلام نے لڑی وہ ساری فتح ہوئی تھی۔ اب ان کے گھر میں اتنا مال غنیمت تھا کہ 5 لاکھ دینار گھر میں بوریوں میں رکھے ہوئے تھے۔ اب اس دور میں کیا خرچے ہوتے تھے اور کیا اخراجات ہوتے تھے، نہ بینکیں ہوتی تھیں، اب جو بھی تھا گھر میں رکھنا اور اخراجات بھی محدود۔ اب اتنا پیسہ جب گھر میں پڑا ہو، اب انہیں ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی۔ انہوں نے کہا بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں، اب ہمیں سکون سے رہنے دیا جائے، اب ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں مدینہ سے مولا علی کے ساتھ 1000 کا لشکر آیا تھا اور 12000 کا لشکر کوفے سے علی لے کے چلے تھے۔ 1000 اور 12000 ریشو دیکھیے ذرا، یہ نہیں ہے کہ 10 اور 12 ہیں، ایک ہے اور 12000۔ 1000 مدینے سے مولا علی کی نصرت کے لیے آئے، 12000 افراد کوفے سے آ گئے۔ اب جو کوفے سے چلے تھے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ہلکی سی تہذیب پڑھ دی ہے کہ یہ سارے جنگجو تھے ہی سارے فوجی۔ اب فوجیوں کو جب امیر المومنین کی حکومت آ گئی، جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آرمی کو اپنے فیور میں استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں کوفے میں 3 طرح کے طبقے بن گئے۔ ایک وہ جو علی کے ساتھ جاتے تھے علی کی محبت کی وجہ سے، آپ جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے نا معاملات نہیں کھلیں گے۔ جو لوگ جاتے تھے علی کی محبت میں وہ محبان علی کہلواتے تھے، انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ضرور سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ جی، 2 دن کی غیر حاضری کے بعد آج ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، مولا آپ کی آمد قبول فرمائے۔ متوجہ صاحب، اب ایک طبقہ محبان علی، ایک وہ جو علی کے ساتھ بطور علی کو حاکم سمجھ کے جاتے تھے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو میں بالکل برادرانہ طور پہ کہوں گا کہ آپ جہاں بیٹھے وہیں سے ہاتھ کا اشارہ کیجئے گا اور کہیے اس بات کو دہرائیے گا، میرے ذہن میں بات نہیں آئی۔ میں کوشش کروں گا اس کو سلیس کر کے، جب تک آپ مطمئن نہ ہو اس کے آگے نہ بڑھا۔ ایک محبت علی میں چل رہے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جنہیں محبت نہیں تھی،
بطور علی کو حاکم، گورنمنٹ علی کی ہے، ایگزیکٹو آرڈر ہے علی کا، جانا پڑے گا بھائی. اب علی کو حاکم سمجھ کے جا رہے تھے. تیسرا طبقہ، نہ حکومت کی وجہ سے، نہ محبت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے. اب کوفہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گیا. مولا امیر المومنین جب پہلی جنگ کرنے کے لیے گئے، اب جو محبان علی تھے وہ اول دستے میں لڑ رہے تھے، اور علی جنگ کی حکمت عملی بھی ایسے بناتے تھے کہ امیر المومنین ہمیشہ اول دستے میں اپنے محبت کرنے والوں کو رکھتے تھے، جن پہ یقین تھا کہ ان کے پاؤں نہیں اکھڑنے. یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین کوفے کے اب 12,000 کا جس کا لشکر ہو تو وہ تو چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارا ہو، زیادہ تعداد ہماری. اللہ نے فرمایا نہیں، بے شک تم 12,000 ہو، کمانڈر میرا مال کے استر ہی ہوگا. مال کے استر صفحے اس انداز سے بناتے تھے، محبتوں کے لحاظ سے. اور مولا امیر المومنین کے ارد گرد جو پہرا ہوتا تھا وہ صرف علی کے بیٹوں کا ہوتا تھا. یہ جنگی حکمت عملی تھی. اب انہوں نے جمل کی جنگ تینوں طبقوں نے لڑی. پہلے طبقے نے محبت سے، محبت کرنے والوں میں بہت سے افراد شہید ہو گئے، ہونے تھے کیونکہ اول دستہ وہ تھا، سب سے آگے لڑنے والے وہ تھے، تو شہادتیں انہی کی ہونی تھی نا، جو اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں، جو اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں. ان میں سے اکثریت کی شہادت ہو گئی. جو پیچھے طبقہ تھا جو بطور حاکم علی کو مان کے آیا تھا، ان کی نظر نتیجے پہ ہوتی تھی کہ جنگ کا اینڈ کیا ہوتا ہے. اگر معذاللہ علی جنگ ہار جاتا ہے تو ہم تو فوجی ہیں نا، ہم نے تو حکومت ہی کو ماننا ہے. ان میں سے اکثر لوگ مولا علی کی چوتھی خلافت کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ جو 3 ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، اب تو آ گیا ہم تیرے ساتھ بھی، اور اگر تجھے کوئی ہرا کے تیری جگہ آ جائے گا ہم اس کے ساتھ. اب یہ ایک دستہ ہے. پیچھے ایک دستہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جنگ ختم ہو. اب ہوا کیا دیکھیے گا، ہوا کیا. جنگ جمل منطقی انجام پہ پہنچ گئی. لشکر علی نے پسپاں کر دیا، علی کی فتح ہو گئی. فتح ہوتے ہی مولا علی نے اعلان کیا، خبردار ان کا کوئی مال نہیں لوٹے گا. ان کا مال کسی نے نہیں لوٹنا. جو زخمی ہے اس کا علاج کرو، جو پیاسا گرا ہوا اسے پانی پلاؤ، جس کے پاس سواری نہیں اپنا گھوڑا دو. اونٹ کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، گھوڑے میں بٹھا کے محمد چھوڑ گیا. اب یہ طریقہ کار جنگ میں عربوں نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے، لڑ لڑ کے مر گئے، اخیر ہوئی تو یہ کیا. اس نے کہا کیا یہ علی کیا کیا؟ فرمایا میں صرف حاکم نہیں امام بھی ہوں. جمل منطقی انجام پہ پہنچی، مال غنیمت نہیں آیا. پھر جو بطور حاکم تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جو قابو میں آجے اسے مارتے ہیں، علی نے چھوڑ دیے. یہاں ایک طبقہ جو تھا جو معرفت علی رکھتا تھا، اب ذرا سمجھتے آئیے، ان میں سے آدھی تعداد شہید ہو چکی ہے، اور جو بچ گئے ہیں وہ علی کے فیصلے کو قرآن تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہو. اب مولا امیر المومنین آ گئے، اور پھر 1 سال کے بعد اگلی جنگ آ گئی، صفین. اب جب صفین میں پہنچے تو اب جنگ بالکل منطقی انجام میں تھی، تو علی ہی کے لشکر سے ادھر سے پتا چل گیا. اب جو ادھر لشکر میں انہیں پتا تھا کہ جنگ جیتے ہارے، تو یہ بھی کیونکہ مسلمانوں سے، تو اس کا بھی جمل والا حال ہوگا.
تو ابھی جب جنگ بالکل اخیر میں پہنچی تو ادھر سے 1,00,000 دینار ادھر آ گیا. جو انہوں نے لڑنے کے بعد ملنے کی آرزو تھی وہ پہلے ہی ہو گیا. 1,00,000 دینار کا آنا تھا یا محمد بن اشد 10,000 کا لشکر لے کے علی ہی کے دستے سے نکلا. میں نے کل آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ دیا تھا. بغاوت پھیل گئی. اب جو بغاوت پھیل گئی تو اب یہاں پر فیصلہ آ گیا حکمین میں کہ دونوں طرف سے ایک ایک بندہ آئے اور وہ فیصلہ کرے گا. ادھر سے حاکم شام نے کہا میری طرف سے عمر بن عاص جاتا ہے, لشکر جی جنگ بند کرو, کوئی نہیں لڑے گا. ادھر سے عمر بن عاص آ گیا. مولا امیر المومنین نے کہا مالک تو جا. علی نے مال کیسر کو اٹھایا تو اسی طبقے نے, میں نے اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی سی محنت کر کے طبقے پڑھے, انہی دو طبقوں نے کہا اگر مالک کیسر چلا گیا تو یہ تو علی کا بالکل ذاتی علی کا دایاں ہاتھ ہے, تو اس کا فیصلہ بھی وہی ہوگا جیسا علی فیصلہ کرتا ہے. تو ہم نے تو فیصلہ کرنا ہے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کہ ہمارے لیے کیا بہتری ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہم مالک نہیں جانے دیں گے. ابو موسیٰ اشعری سے جیسا اچھا بندہ کوئی نہیں. میں نے کل آپ کے سامنے پڑھ دیا ابو موسیٰ اشعری کا کردار. جعلی مقدس, جھوٹا عبادت گزار, رات عبادت میں گزارنی, دن روزے میں, عبادت کا روب دکھا کے بندوں کو علی سے ہٹا رہا تھا. ایسے کردار ہر دور میں ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی بندے کے ظاہری زہد عبادت اور تقوی پہ نہ جانا, یہ دیکھنا یہ علی سے کتنا مخلص ہے. بھائی ہم نے کردار پڑے ہوئے ہیں تاریخ میں. ابو موسیٰ اشعری راتوں کو عبادت, دن کو روزہ, ٹوٹی ہوئی چپل, پیبند لگے ہوئے کپڑے, ہاتھوں میں تسبیح, اللہ اللہ. لوگ اس کی پرہیزگاری سے اتنے متاثر ہو گئے, انہوں نے کہا یہ تو بہت عبادت گزار. انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری انتہائی دنیا دار بھی نہیں ہے. جو ہی انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے بہتر کوئی نہیں ہے, امیر المومنین خاموش ہو گئے. امیر المومنین کا تم نے جیتی ہوئی جنگ کو پلٹ دیا ہے. جو ہی ابو موسیٰ اشعری پہنچا تو اب دونوں طرف سے اتنا شور مچ چکا تھا کہ امیر المومنین کا فیصلہ رمضان تک معلق, رمضان معطل کرو, رمضان کو فیصلہ ہوگا. چلو لشکر اپنا اپنا واپس جائے, رمضان کو حکمین فیصلہ کریں گے اور پھر یہ جس کو ٹھیک کہیں گے خلافت اس کو دے جائے گی. اب یہ تو لشکر ٹوٹا ہوا واپس آ رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دل میں علی کی محبت لے کے آ رہا تھا؟ انہیں کہا لڑے, اخیر میں یہ کیا ہو گیا. اب یہ واپس آ گئے. رمضان کو جب دوبارہ دونوں طرف سے فوجیں اکٹھی ہوئی تو عمر بن عاص گیا ابو موسیٰ اشعری کے خیمے میں, جا کے کہنے لگا دیکھ مسلمانوں کا بڑا قتل عام ہو گیا, جمل میں بھی ہزاروں مارے گئے, صفین میں بھی لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا, کیا کر رہے ہیں یہ علی اور معاویہ, یہ حکومت کے لیے مسلمانوں کو کیوں مروا رہے ہیں, ایسے نہ کریں, ان دونوں کو خلافت سے علیحدہ کرتے. بزرگ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ میں اس گوشے کو خالی اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ بچے یہاں سے تاریخ میں ان کے ذہن میں گیپ نہ آ جائے, لہذا ان کو ساتھ ملانے کے لیے میں اس کو تکرار کرنے لگا. انہوں نے کہا پھر کیا کریں, انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے, میں معاویہ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں, تو علی کو کر دے. ابو موسیٰ اشعری نے کہا تو پھر خلیفہ کسے بنائیں گے. اب اس نے دیکھنا تیز کتنا تھا, نام نہیں, شاطر تھا نا, اس نے نام نہیں لیا. کیا لگا کسی پرہیزگار کو دیکھیں گے جو بڑا اچھا عبادت گزار ہو, جس کو دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو, کوفے کے لوگ بھی اسے مانتے ہوں. ابو موسیٰ اشعری کان اٹھا رہا تھا کہ خلافت میری طرف آ رہی ہے. کیا لگا تو ایسا کر سکے گا؟ اس نے کہا پھر کیا کروں, لوگوں کو قتل کرواؤں؟ ہم نہیں چاہتے, لیکن یہ بات صرف تیرے اور میرے درمیان ہے. جو ہی منبر پہ جانے کا وقت آیا تو امیر المومنین نے اپنے سپاہی سے کہا ابو موسیٰ اشعری سے کہے کہ پہلے تو بول, پہلے اس کو بولنے دے, عمر بن عاص کو پہلے یہ بولے گا. جب کہا نا پہلے اسے بولنے دے,
تو علی کے سپاہی نے آ کے وہ موسیٰ اشعری کے کان میں کہا کہ علی فرما رہے ہیں کہ پہلے تو نہ ممبر پہ جانا، پہلے اسے جانے دے۔ اس نے عمرو بن عاص سے کہا چل علی کا حکم آ گیا، پہلے تو بول۔ اس نے کہا آپ جیسے بزرگ کے ہوتے ہوئے یہ تاریخ ہے، یہ سازشیں ہیں، یہ علی کے سامنے فتنے ہیں، میری کیا مچال، میں آپ کے ہوتے ہوئے پہلے آپ کریں۔ وہ آیا اور اس نے آتے ہی ابو موسیٰ اشعری نے، اب ڈر بھی تھا کہ علی کے محبت کرنے والے بھی کھڑے ہیں، اس نے اپنی انگوٹھی کو اتارا انگلی سے، اس نے کہا میں نے علی کو خلافت سے نکال دیا۔ مسجد میں شور مچ گیا، کیا ابو موسیٰ اشعری کیا کہہ رہا ہے؟ شور و غل کی آواز آئی، یا عمرو بن عاص نے دھکا دیا ابو موسیٰ اشعری کو، بوڑھا تھا، زمین پہ گرایا، خود کھڑا ہو کر کہا میں نے معاویہ کو خلافت کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک سازشی کی وجہ سے، تلوار کے ساتھ جیتی ہوئی جنگ ایک جاہلانہ فیصلے کی، اسی وجہ سے علی نے کہا تھا کہ میرے پاس جاہلوں کا اتنا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے اپنا ایک دے میں تمہیں 10 دے دوں۔ انہوں نے کہا علی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا تم حق پہ ہو کے منتشر ہو، وہ باطل پہ ہو کے متحد ہے۔ اب میں نے کہا تھا کہ صرف تقریر نہ سنتے جائیے گا، کردار آج کے دور میں بھی تلاش کرتے جائیے گا۔ جنگ بغیر نتیجے کی ختم ہو گئی، نہروان آ گئی جی۔ اب یہ جنگ نہروان کیا ہے؟ اس میں یہ جو دو طبقے میں نے آپ کے سامنے اتنی محنت کر کے پڑھے ہیں، انہی دونوں طبقوں نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے کہا گیا خوارج، جس کی نشانیاں نبی نے اپنی حدیث میں بتا دی تھی۔ مسند احمد بن حنبل اٹھا کر دیکھو، موطا امام مالک اٹھا کر دیکھو، ترمذی شریف اٹھا کر دیکھو، مشکات شریف اٹھا کر دیکھو، سنیوں کی کتابوں میں نبی کی پیشن گوئی ہے خوارج کے لحاظ سے۔ نبی نے نشانیاں بتائی تھیں، نبی نے کہا ظاہری عبادت گزار ہوں گے، داڑیاں لمبی رکھیں گے، سروں پہ اونچی پگڑیاں رکھیں گے، یہ نبی کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں بتائی ہیں، ان میں ہاتھوں میں ان کے تسبیحاں ہوں گی، قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کریں گے، دین مسلط کرنے کے لیے 9 عمر لڑکوں کا انتخاب کریں گے۔ آج جتنے بھی خودکش حملہ آور پکڑے جاتے ہیں، کچے ذہن، رسول نے فرمایا تھا کچے ذہنوں کو یہ دین کے خلاف استعمال کریں گے، فتنے اٹھائیں گے۔ یہ خوارج کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو علی سے جنگ کریں گے، ہم تو علی سے لڑیں گے، علی نے تو ہمارا نقصان کروا دیا، علی نے تو ہم سب کو۔ امیر المومنین پھر دوبارہ لشکر لے کے شام کی طرف بڑھ رہے تھے، یا پیچھے سے خبر پہنچی کہ وہ جو خوارج کا گروہ ہے نا، وہ کوفے کے باہر آ کے بیٹھ گیا ہے، اور انہوں نے ایک علی کے صحابی کو قتل کیا، اس کی حاملہ بیوی کو قتل کیا، اس کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال کے اس بچے کا قتل کیا۔ امیر المومنین وہیں پہ رکے، لشکر کو واپس لیا، اور اب امیر المومنین جلال کے عالم میں، کیونکہ وہ کوفہ کے رستے میں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کیونکہ جتنے علی کے نوکر تھے وہ علی کے ساتھ لشکر لے کے چلے گئے تھے، پیچھے سے ان کی گھر، ان کی عزتیں، ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں بہنیں گھروں میں تھیں، مسلمانوں کی عزت خطرے میں آ گئی، انہوں نے گھروں میں حملے کر دیے۔ یہ ٹوٹ پڑے کوفہ میں علی کے شیعوں کے گھر پہ کہ اگر علی شام کی جنگ سے باز نہ آیا تو ہم کوفے کو تہہ و تیگ کر دیں گے۔ اب ادھر شام کا فتنہ، پیچھے کوفے سے فتنہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ امیر المومنین نے گھوڑے کا رخ موڑا، امیر المومنین نے نہروان کی طرف لشکر کا رخ کر دیا۔ جب لشکر کا رخ کیا تو امیر المومنین نے ایک سپاہی کو بھیجا، جا دیکھ کیا ان کا لشکر کتنا ہے۔ اس سپاہی کو بھی خرید لیا گیا، اور اس نے مولا علی سے جا کے کہا اے علی، لشکر نہر کے اس طرف چلا گیا ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ علی اپنا لشکر لے کے نہر کے ادھر جائے کیونکہ وہ ادھر موجود تھے۔ علی فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہ ادھر ہے۔ تاریخ کہتی ہے اور سب 6 سپاہی بھیجے، 6 کے 6 نے آ کے کہا لشکر ادھر ہے۔ علی فرمایا لشکر ادھر ہے۔ آخر ایک سپاہی علی کے لشکر میں، اب میں تاریخ کے کردار پڑھوں، علی کے لشکر میں آ کے اس نے کہا اے علی، میں تیرے لشکر میں جا رہا ہوں، اگر میں
تیرے ساتھ چلا اور لشکر ادھر نہ ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں گا. امیر المومنین نے کہا اچھا تجھے امام پہ اتنی بد اعتمادی ہے, چل پھر اگلی سن. ان کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں, میرے 10 سے زیادہ مریں گے نہیں. ٹوٹ پڑے پھر علی جا کے نہروان میں. علی فرمایا پیچھے کرو لشکر سارا. یہ وہ حملہ تھا جو علی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے کیا. علی فرمایا لشکر روکو. لشکر رک گیا, امیر المومنین نے بیٹوں کو ساتھ لیا. ایسے بجلی کی طرح علی اور علی کے بیٹے ٹوٹے, لاشوں کے ڈھیر. 9 خارجی بچے اور علی کے لشکر میں صرف 9 شہید ہوئے. جو 9 بچے ان میں سے 2 عمان چلے گئے, 2 شام چلے گئے, 2 یمن چلے گئے, 3 حجاز چلے گئے. کسی نے آ کے کہا مولا یہ بھاگ گئے. علی نے بتایا کہ یہ یہاں یہاں جائیں گے. انہوں نے کہا ان کا تعاقب کریں. نے فرمایا نہیں, یہ انڈے دیں گے, ان کے بچے ہوں گے, ان کی نسلیں ہوں گی. یہ ابھی اسلام میں میرے آخری بیٹے کے ظہور تک فتنہ پھیلائیں گے. یا علی نشانی. فرمایا جہاں مسلمانوں کی بستیوں پہ حملہ ہو رہا ہو, جہاں کوئی لا الہ پڑھ کے عورتوں کی عزتوں کو نیلام کر رہا ہو, جہاں نہ مسجدیں محفوظ ہوں نہ عزتیں محفوظ ہوں, سمجھ لینا خوارج کی نسل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ فتنے میں نے آپ کے سامنے اتنی ڈیٹیل سے اس لیے پڑھے کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو کیا حالات تھے امام حسن کے سامنے. اب یہ کوفہ چھوڑ کے 40 ہجری کو امیر المومنین چلے گئے. یہ ہے کوفے کی حالت. ادھر شام پیسے کی کثرت, شریعت کی کوئی اطاعت نہیں. عبادت کرو نہ کرو, قرآن پڑھو نہ پڑھو, جو چاہتے ہو کرو, جتنی جھوٹی حدیثیں بیان کر سکتے ہو بیان کرو, جو کر سکتے ہو کرو. درہم, دینار, لالچ, پیسہ, رشوت, یہ حالت ہو گئی تھی. اب جب مولا امام حسن کا دور آیا تو اب جو بچا ہوئے لوگ تھے نا, انہیں مولا حسن سے کہا آپ قیام کریں. مولا حسن نے فرمایا کہ اگر تم میرے بابا علی کا ساتھ دے دیتے تو مجھے قیام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. مجبورا نہیں, آپ قیام کریں, آپ قیام کریں. علی نے جمل بھی نتیجے پہ آئی تھی, سفین بھی نتیجے پہ آئی تھی. اب آپ ایک دفعہ آپ چلیں. 40,000 لوگوں نے بیعت کی مولا حسن کی. تو جب مولا حسن نے کہا چلو آؤ پھر نکلتے ہیں جنگ کے لیے, کتنے لوگ گئے؟ 12,000. آدھے رستے میں جا کے قیس بن سعد بن عبادہ انصاری 6,000 کا لشکر لے کے امام حسن سے الگ ہو گیا. اس نے کہا میں پہلے جاتا ہوں. ادھر سے اس نے شام سے ضحاک ابن قیس کو 1.5 لاکھ کا لشکر دے کے بھیج دیا. کہاں 1.5 لاکھ, کہاں 6,000. 4,000 کا لشکر مولا حسن کے ساتھ تھا. مولا امام حسن 4,000 کا لشکر لے کے بیٹھے تھے. یا ایک ملعون سنان, اس نے آ کے مولا امام حسن سے تکرار کی کہ تو کیوں نہیں میدان جنگ میں جا رہا تھا. یہ چاہتے تھے کہ حسن میدان میں جائے اور حسن شہید ہو. اس بدبخت نے مولا حسن کی ران پہ نیزہ مارا. مولا حسن کے لشکر میں مولا امام حسن کی ٹانگ زخمی ہو گئی. زخمی حالت میں امام حسن مدائن چلے گئے. مدائن کیوں گئے تھے؟ اب سوال کرو. مدائن میں مختار کا چچا گورنر تھا. اب مجلس کا آج کا ٹچ آئے گا اور پھر اگلی مجلس سے مختار پہ چلی جائے گی. کوفہ کا مدائن کا گورنر مختار کا سگا چچا سعد جو تھا, یہ مدائن کا گورنر تھا. اسے ہر دور کی حکومت نہیں ہٹا سکی. کیوں؟ قبیلہ بنو سکیف بہت زیادہ تھا.
اور مدائن کے گرد و نواح میں ان کی کثرت تھی، جن کی وجہ سے یہ مختار کے چچا کو نہیں ہٹا سکتے۔ جب مختار کے چچا کو خبر ملی کہ امام حسن کے ساتھ کوفے والوں نے بھی بے دغا کر دیا ہے اور امام حسن کو رستے میں چھوڑ دیا ہے، اس نے جلدی سے امام کو پیغام بھیجا کہ مولا جلد از جلد آپ مدائن تشریف لے آئیں، میں آپ کا تحفظ کروں گا۔ امام حسن مدائن پہنچ گئے۔ ادھر امام حسن مدائن پہنچے، ادھر حاکم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا، جو 6000 کا دستہ جنگ کرنے کے لیے گیا تھا اس نے لمحوں میں خریدا، اپنے ساتھ ملا دیا۔ اب 4000 کے ساتھ امام حسن 1.5 لاکھ کے ساتھ کیسے جنگ کرے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مخلص 72 بھی ہو تو امام قیام کر دیتا۔ امام کی نظر تعداد پہ نہیں ہوتی، 72 بھی امام کو مل جائیں۔ امام حسن کے سامنے آ کے عامر بن ربیہ نے کہا تھا مولا آپ کیوں نہیں جنگ کے لیے نکل رہے؟ مولا نے فرمایا 9 مخلص مل جائیں، 9 مخلص مل جائیں میں جنگ کے لیے نکل جاؤں۔ اس نے کہا مولا 9؟ یہ 3500 بندہ باہر بیٹھا ہے۔ مولا فرمایا جا ان سے جا کے کہے حسن لڑنے کے لیے نکل رہا ہے، اور حسن کہہ رہا ہے جس نے میرے ساتھ جانا ہے سر کے بال منڈوا کے آؤ۔ یہ خدا حج پہ انسان کو احکامات دیتا ہے نا، یہ خدا انسان کی شکل تبدیل نہیں کرتا، دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا میری اطاعت میں ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان کے لیے مشکل ترین فیصلہ ہے۔ جب امام حسن نے کہا نا جا عامر بن ربیہ سے جا لے کے آیا، تو واپس آیا تو اپنا ہی سر منڈا ہوا تھا، آ کے کہنے لگا مولا میرے علاوہ کوئی یہ کام کرنے کو تیار نہیں۔ امام نے کہا تیرے جیسے 9 ہوں میں قیام کروں۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے گا، امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی، جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتی۔ بس یہ آج کی مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے، امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی، جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتے ہیں۔ امام کو پتا تھا کہ میں لڑا بھی دوں لشکر، نتیجہ آخر کیا نکلے گا۔ امام اگر وہ نتیجہ جنگ کرنے کے بغیر نکل رہا تھا تو امام نے کہا کہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے ادھر سے کاغذ قلم بھیج دیا تھا مہر لگا کے، حسن کو مرضی کی شرطیں لکھ۔ اب دیکھیے یہ میں نے اتنے دن ہو گئے، تیسرا دن ہے سازشیں سناتے ہوئے، اب اگر امام حسن کاغذ قلم واپس بھیج دیتے نا، آج مورخ لکھ دیتا وہ رضامند تھے۔ جی انہوں نے تو کاغذ قلم بھی بھیج دیا تھا، وہ تو بالکل نہیں آنا چاہتے تھے۔ امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن نے کہا لاؤ کاغذ قلم، اب میرے بادشاہ کی جنگ شروع ہونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما، میں ان کی موجودگی کا فائدہ لوں۔ کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ جناب مجھے بیماری ہے، وہ تشخیص کرے، تشخیص کرنے کے بعد دوا لکھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ پکڑا تھا دوا استعمال کر، وہ کاغذ والی دوا کافی دیر استعمال کرتا ہے، افاقہ نہیں ہوتا، واپس آ کے کہتا کہ مجھے افاقہ نہیں ہو رہا، وہ دوبارہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں مرض بڑھ گیا ہے، اب آپریشن کرنا پڑے گا۔ قصور ڈاکٹر کا نہیں، مرض مختصر ہو تو دوا لکھی جاتی ہے، مرض بڑھ جائے تو آپریشن ہوتا ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکے، میں جملہ ریپیٹ کرنے لگا، مرض مختصر ہو تو دوا لکھی جاتی ہے، مرض بڑھ جائے تو آپریشن ہوتا ہے۔ حسن کے دور میں مرض مختصر تھا، شرطوں والی دعا لکھ دی، کربلا میں بڑھ گیا تھا، حسین مشن کے لیے آ گیا۔ امام حسن کا دور اب دور جنگ کا نہیں تھا، اب محرکات کیا تھے؟ امام حسن نے کہا نہیں، اب امام حسن نے شرطیں لکھائی۔ اب دیکھیے انتقام، ادھر سے اگر سازشیں ہیں نا تو خدا کہہ رہا واللہ خیر الماکرین، اگر یہ مکر کریں گے تو اللہ سے زیادہ مکر کس کو آتا ہے۔ اب ادھر یہ سازشیں کر رہے تھے، اب سازش کیا ہوئی؟ ہم مورخ سے لکھوائیں گے کہ ہم نے صلح کر لی تھی۔ امام حسن نے کہا شرطیں لکھیں گے، اب جو بھی قیامت تک چاہے امیہ کا تنخواہ دار ہو، اگر وہ تاریخ میں صلح لکھے گا مجبوراً شرطیں لکھنی پڑے گی۔
وہ یہ نہیں لکھے گا سلو ہو گئی، وہ لکھے گا شرائط پر صلح ہو۔ پھر ہر پڑھنے والا قاری، ہر سننے والا سامع، ہر طالب علم پوچھے گا شرطیں کیا تھیں، شرطیں کیا تھیں، کن شرطوں میں صلح ہوئی؟ اب امام حسن یہ شرط طریق میں لکھوانا چاہتے تھے۔ امام حسن نے کہا لکھ، یہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، اب بچاؤ، اب کرو دفع۔ بھئی یہ کیسا کاتب وحی تھا جس نے یہ شرط مان لی، اس نے اس شرط پہ تسلیم کیوں کیا؟ وہی شرط پہ اکڑ جاتا، یہ کون سی شرط ہے، مٹاؤ، میرا کون سا فعل قرآن اور سنت کے خلاف؟ مولا حسن نے لکھا قرآن اور سنت پر عمل کر، کیونکہ جنگ دو چیزوں پہ تھی، جسے پہلی مجلس کا پہلا جملہ یاد ہے، دو نظریات، ایک حکومت بچا رہے تھے، ایک رسالت بچا رہے تھے۔ امام حسن نے کہا مورخ لکھے یہ جنگ حسن کی نظر میں حکومت کے لیے نہیں تھی، وہ حکومت لینا چاہتے تھے، حسن قرآن اور سنت نافذ کرنا چاہتا تھا۔ آج کے بعد قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا۔ اب جسے کل والی مجلس یاد ہے، مولا علی کے سامنے آ کے کہا تھا دو شرطیں، یہ علی کی جیت تھی، حسن کے دور میں آ کے شرط ایک رہ گئی، صرف قرآن اور سنت۔ حسن نے اپنے آپ کو خلیفہ بلا فصل کر لیا، جیسے علی نے شرط نہ مان کے خود کو خلیفہ بلا فصل کیا۔ مولا حسن نے کہا قرآن اور سنت پر عمل ہوگا، اس نے کہا قرآن اور سنت پر عمل کریں گے۔ دیکھیں کتنی آسانیاں کر دی ہیں تمہارے امام نے تمہارے لیے۔ مولا نے دوسری شرط لکھی، کوئی بھی تمہارا تنخواہ دار خطیب منبر پہ میرے بابا پہ تبرہ نہیں کرے گا۔ سنیے گا سنیے گا، آج کی گفتگو یہیں پہ رک جائے گی۔ اگر مولا حسن یہ شرط نہ لکھواتے، مجھے حسین کی قسم، جیسے امت بڑے بڑے ظلم پی گئی ہے نا، بی بی کے گھر آگ لگی نہیں تھی، رسول کو کاغذ قلم کا انکار ہوا ہی نہیں تھا، آج یہ بھی کہہ دیتے کوئی تبرہ نہیں ہوتا تھا۔ حسن نے شرط لکھوائی کہ نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوتا تھا بھئی، اگر نہیں ہوتا تھا تو شرط کیوں لکھی گئی؟ شرط بتا رہی ہے ہوتا تھا، تو حسن کو اب شرط کے بعد والے حالات نہیں، حسن پچھلا پردہ اٹھا رہا تھا تاکہ مورخ لکھے پیچھے ان کا کردار کیا کیا تھا۔ نتیجہ دیکھیں، جنگ ہو رہی ہے، نتیجہ چاہیے تھا نا، حسن نتیجہ نکال رہے ہیں۔ حسن لڑنے کے بعد کیا فیصلہ ہونا تھا کہ ہم نے اس لیے مارا ہے کہ یہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا، ہم نے اس لیے لشکر لے کے یہ سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا، ہم اس لیے جنگ کر رہے تھے کہ میرے بابا علی کے خلاف بولتا تھا۔ حسن نے دونوں شرطیں اس کے دستخط کے ساتھ لکھوائی۔ اس نے دستخط کی ہے کہ میں یہ دستخط نہیں تھی، میں تو بلکہ اپنی خطابت میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کاغذ پہ سیاہی نہیں، حسن اس کے چہرے پہ مل رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سیاہی اس کے چہرے پہ ملی جا رہی تھی۔ قرآن و سنت پر عمل ہوگا۔ میرے بابا پہ کوئی، اب مورخ کو لکھنا پڑ گیا، اب لکھا نہیں کہ مورخ نے، مجبوری تھی۔ سورہ نہ لکھتے تو کیا لکھتے؟ سورہ لکھنی پڑی تو شرطیں لکھنی پڑی، جب شرطیں لکھنی پڑی تو پھر مانا۔ ابن خلدون نے لکھا، سیوطی نے لکھا، شبلی نعمانی نے لکھا، آج کے دور کا انجینئر محمد علی مرزا تک مان گیا۔ ہاں جی سب کچھ ہوتا تھا، 90 سال تک مسلسل، 90 سال مسلسل منبروں پہ باقاعدہ نام لے لے کے۔ آج ہمیں کہتے ہیں نام لے کے تبرہ نہ کرو، کل حسن کی شرط مان لیتے، آج ہم بھی نہ کرتے۔ آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد، بھئی آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد بین المسلمین، آج ہمیں کہہ رہے ہو ضابطہ اخلاق بناؤ، آج ہمیں کہہ رہے ہو یہ طے ہونا چاہیے، تو یہ سب کچھ جب صدیوں پہلے حسن طے کر رہے تھے تب مان لیتے۔
کسی ممبر سے تبرہ نہ پڑھا جاتا؟ تو اگر تب نہیں مانا گیا، اگر تم نے حسن کی نہیں مانی، تو ہم تیرے ملا کے کہنے پہ عقیدہ چھوڑ دیں؟ جب حسن اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ دیا تھا، لے لو حکومت، یہ ممبر پہ تبرہ نہ کرنا، تم نے شرط نہیں مانی، تم نے 90 سال خلافت لینے کے بعد بھی تبرہ بند نہیں کیا. تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا تو دریا میں بہا دو، پھاڑ دو ساری کتابیں، نہ نسلیں پڑھے نہ حقیقتوں کا پتہ چلے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں آ کے بند کیا. تو عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی بادشاہ آئے، اگر انہوں نے اسے بند نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے حسن کی شرط نہیں مانی. اور میں نے کل کہا تھا کہ شرط ناقص ہو جائے خلافت ناقص ہو جاتی ہے. 3 دن کی محنت کا اجر مجھے دے دینا. یہ باپ اور بیٹے کی جنگ تھی کہ باپ نے پچھلی خلافتیں معطل کی تھی، بیٹے نے اگلی معطل کی. یہ تھی باپ اور بیٹے کی جنگ. باپ نے پچھلی معطل کی تھی. اسے کہتے ہیں حکمت امام، اسے کہتے ہیں تدبر الہی، اسے کہتے ہیں انتقام قدرت. تو اگر جب امام حسن نے کہا تھا اگر ممبروں پہ علی پہ تبرہ ہوتا رہا ہے تو حضور جو گیند دیوار پہ ماری جائے وہ واپس آتی ہے. صدائے باز گشت گونجتی ہے، عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے. اب برداشت کرو، 90 سال ہم نے بھی کیا. تم نے علی جیسے امیر المومنین، لیکن وہ امام تھے، وہ حکمت امام تھی. امام حسن کے سامنے کھڑا ہو کے ایک بندہ مولا علی کو گالیاں دے رہا تھا، سامنے کھڑا ہو. جب وہ گالیاں دے کے چپ ہو گیا نا، مولا حسن دیکھ کے کہتے پیاس لگی پانی پلاؤں، بھوکا ہے کھانا دوں. وہ مولا حسن کی طرف دیکھ رہے. مولا کہتے ہیں مدینے میں رہنے کی جگہ نہیں، بستر دوں، گھر جانے کے لیے سواری نہیں ہے، سواری دوں، تیرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، تجھے زیادہ راہ دوں. ابھی تک تو یہ صرف دیکھ رہا تھا کہ شاید حسن مجھے حکمت سے گھیر رہا ہے. اگلی سطر پہ امامت نے اپنی شان دکھا دی. دیکھ رہے تیرے پاس معافی مانگنے کا وقت نہیں، تیرے حصے کی معافی میں مانگوں گا. قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کیا شان امامت ہے. مولا نے فرمایا مجھے خبر ہے تم کو میرے بابا سے دشمنی صرف شام کے درہم و دینار کے لالچ نے پیدا کی ہے. حسن کی آواز ہے درہم و دینار ختم ہو جائیں گے. اس سے نفرت کر رہے ہو جس کا قرآن میں اللہ نے محبت کا حکم. بیٹھ گیا قدموں میں، کہنے لگا پھر آج کے بعد آپ ہی کی غلامی کروں گا. یہ شان امامت تھی. ہر دور میں ہر دور کے امام کو مظلوم رکھا گیا. امام حسن کی صلح کرنے کی 2 وجہ میں نے پڑھ دی، تیسری وجہ سن لو اور مجلس تمام ہوگی اور یہی مصائب کے ساتھ متصل ہو جائے گی. کربلا حادثہ نہیں تھا، کربلا وعدہ تھا. یہ عالم الست میں ہو چکا تھا. حسن کو خبر تھی ابھی کربلا بپا ہونے میں 10 سال باقی. حسن نہیں لڑے. حسن کیوں نہیں لڑے؟ اگر حسن اسی وقت لڑ لیتے نا تو کربلا بپا اسی وقت ہو جاتی. لیکن کربلا کو جوان ہونے میں بھی 10 سال باقی تھے. حکمت امام، حکمت امام سمجھو، معرفت امام سمجھو. ابھی جن کے نام لکھے ہوئے تھے نا کربلا میں، ان میں کچھ کردار ابھی نہیں آئے تھے.
कासिम अभी जवान नहीं था, अकबर का भी शबाब नहीं था, असगर तो अभी आया ही नहीं था। क्यों? अभी करबला जवान नहीं हुई। मार्फत से भरा हुआ जुमला है, ये अताओं के साथ जुमले मुयस्सर होते हैं और अताओं से ही कबूल होते हैं। अता वाला जुमला देने लगा हूं, अता के साथ कबूल कर लेना। 10 साल की मोहलत बाबा जी मौला हसन ने दी, करबला जवान ने हुई। मौला हुसैन ने 1 रात की मोहलत दी, 1 रात मोहलत मांगी नहीं थी, दी थी। सवाल करो मुझसे कि तू जो मेहमान है हमारा मौला हुसैन का जाकर है, तूने ये तो बता दिया कि मौला हसन ने 10 साल इसलिए दी कि करबला जवान नहीं थी, असगर नहीं आया था, अकबर नहीं आया था, कासिम नहीं था, तो ये मौला हुसैन ने 1 रात की मोहलत क्यों दी? 9 रजब दुनिया में ज़हूर है शहजादा अली असगर का। रजब, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज। शरीयत मोहम्मद में है कि कुर्बानी के लिए कम अज कम उम्र 6 माह हो। असगर को 6 माह होने में 1 दिन बाकी था। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। मजलिस करबला बन गई। छह महीने होने के लिए 1 दिन बाकी। दुनिया में जंगों का कानून है, जो सबसे बहादुर होता है वो सबसे आखिर में आता है। हुसैन ने अपने लश्कर की तरतीब इस अंदाज से रखी, असगर का नाम सबसे आखिर में रखा। मैं तो कोशिश कर रहा था, मैंने पहले कहा था पहली मजलिस में मैं कि शहादत सिर्फ अय्याम अज़ा में पढ़ता हूं। आज कुछ मोमिनीन का, बहनों बेटियों का कुछ हुक्म आया है कि मसाइब ज्यादा पढ़े जाएं ताकि हम रोने का मकसद पूरा कर सकें। तो ये आज उसकी शहादत है जिसे उम्मत ने 3 बार शहीद किया। अब बर्दाश्त करना, अगर कहा है कि मुसाइब पढ़े जाएं, शहादत पढ़ी जाए, बर्दाश्त करना। 3 बार शहीद किया। दुर्रे नजफ का रंग क्या होता है? यकूत का रंग क्या होता है? सुर्ख। अब शेर सुनना, जो दुर्रे नजफ था अभी याकूत बनेगा। असगर तेरा झूला तेरा ताबूत बनेगा। मैं मिन्नत करूंगा जो बे औलाद है या जो औलाद नूरीना का मतमन्नी है, ये बाबुल हवाइज है असगर, अपनी झोली को फैलाना। मौला हुसैन तुम में से किसी को खाली वापस न जाने दें। सबसे आखिर में आया हुसैन का असगर, मां ने बाबा के हाथों में दिया। रो के कहती, मौला जब से गुर्बत का इस्तगासा बुलंद किया है, असगर बार बार रेत पे गिरता है। मौला हुसैन ने असगर को हाथों पे लिया, बिला तशबीह 9 लाख के सामने ज़हरा का गरीब गया, जाके आवाज दे के कहने लगा, तुम्हारी नजर में बैयत का मुतालबा है तो हुसैन से है। मुझे बताओ 6 महीने में बैयत का इतलाक नहीं होता। इसे प्यास लगी है, इसे बहते दरिया से पानी चाहिए। इतना कहना था, मलाउन दे के पीना खुद है, बहाना बच्चे का करता है। ये मांगेगा हम देंगे, ये मांगेगा हम देंगे, ये मांगेगा हम देंगे। मौला हुसैन ने असगर की तरफ देखा, रो के हुसैन की आवाज है, असगर तू ईसा से कम नहीं है। ईसा मरियम की इज्जत के लिए बोला था, मेरा लाल बाबा की इज्जत के लिए बोल। 3 बार असगर का लब हिले, आवाज आई, अल अत्सान, अल अत्सान, अल अत्सान। मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। ये जुमला तुम नहीं समझोगे, मेरी बहनें समझेगी। बच्चे जो लफ्ज पहली बार बोलते हैं, मां सारी जिंदगी याद रखती है। असगर ने पहली बार लफ्ज बोला, रुबाब खेमे के दर पे आई, रो कहती, ऊंचा बोल, मैंने पहली बार तुझे बोल। इसकी आवाज थोड़ी तेज करवा देना, आवाज थोड़ी बेहतर कर देना। ऊंचा बोल,
میں نے تیری آواز پہلی بار سنی ہے. سادات و غیر سادات اصغر کا بولنا تھا. بے شک قاتل تھے, انہوں نے اپنے اپنے چہرے اباؤں میں چھپا لیے, اباؤں میں چہرے چھپا کے انہوں نے رونا شروع کیا. ادھر یہ رو رہے تھے, یا عمر ابن سعد ملعون وہاں گیا جہاں حرمل کمینہ بیٹھا تھا, اس کے قریب جا کے لگا میری فوج میں تجھ سے بڑا تیر انداز کوئی نہیں ہے, دیکھ نہیں رہا حسین کا بیٹا میری فوج میں بغاوت پھیلا رہا ہے, جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر. اس نے اپنے تیروں میں سے وہ تیر ڈھونڈا جو جنگ میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کو مارا جاتا تھا, اس نے 6 شعبہ تیر کمان میں ڈالا, ادھر تیر کا کمان میں ڈالنا, تیر زمین پہ گرا, اس نے پھر اٹھایا پھر زمین پہ گرا, اس نے پھر اٹھایا پھر زمین پہ گرا. اس نے کہا تجھ سے تیر کیوں نہیں چلتا؟ اس نے کہا میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں. سامنے والی کنات کا پردہ ہلتا ہے, اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے, اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے, سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے آہستہ ماں. میرا 3 دن کا پیاسا, جب میں اشارہ کروں تب جھولا آئی تھی, جب میں اشارہ کروں تب جھولا. میرا 3 دن کا پیاسا, جو نہیں رو سکے دھیان میری طرف کرنا. میں رباب کے چاند کی شہادت پڑھنے لگا ہوں, میں سیدوں کے یوسف کی شہادت پڑھنے لگا ہوں. یہاں تک سن لیا, لے لیا سانس, اب سننا اگلا جملہ. ادھر اس نے آنکھوں میں اپنے پردہ ڈالا, اس نے تیر کو کمان سے چھوڑا. مقتل میں جب بھی کوئی جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا, یا ٹیلے پہ عباس لڑنا سکھاتا تھا, یا ٹیلے پہ حسین لڑنا سکھاتا تھا. آج اصغر بابے کے ہاتھوں پہ میدان پہ ہے. رباب سہارا لیتی لیتی خیمے کے دروازے پہ آئی. رباب کی ایک نظر تیر پہ, ایک نظر اصغر پہ. رو کبھی اصغر اونچا ہو, تیر اونچا آ رہا ہے. اصغر دائیں جا, تیر دائیں جا رہا ہے. اصغر تیرے بابے کو تیر نہ لگے, تیر اصغر کی گردن پہ لگ کے حسین کی کڑائی سے پار ہوا. اصغر کی آواز ہے اماں مجھے معاف کر دینا, میری گردن چھوٹی تھی. بیٹھ جا, بیٹھ جا, بیٹھ جا, بیٹھ جا. میری گردن چھوٹی تھی, ظالم کا تیر وزنی تھا. اماں بابے کو تیر لگ گیا, اماں مجھے معاف کر دے. اب جس نے رونا دیکھنا میری طرف, بلا تشبیہ. یوں ہاتھوں پہ اصغر, گردن سے تیر نکل کے کلائی سے پار ہو گیا. مولا حسین نے اپنی ابا اصغر کے اوپر دی. حسین نے رخ کیا مقتل کی طرف, کمر کی خیمے کی طرف. اصغر ایسے خیمے گیا, یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی. اصغر مجھے اجازت دے میں تیری گردن سے تیر کھینچوں. اصغر نے آنکھیں کھولی, آواز دے گا بابا تو نے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی, تو نے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا. بابا ایسے نہیں, پہلے دادا ابراہیم بلا, دادا اسماعیل بلا, مدینے سے نانا بلا, نجف سے بابا بلا, بقیے سے ماں بلا. آواز آئی, سارے آئے کھڑے ہیں. حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا, حسین نے گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا, حسین نے تیر کی نوک پہ ہاتھ ڈالا, 2 ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے. آواز آئی حسین آہستہ, حسین آہستہ. حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیارے. بیٹھ کے, بیٹھ کے, بیٹھ کے, حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. مجھے آج واسطہ دے کے کہا گیا ہے کہ شہادت پڑھنا تو سننا شہادت. منظر شاہ 2 ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے. مولا حسین کی آوازیں مشکل میں مدد کرنے والا کون؟ آواز حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں. حسین تیری ماں بقیہ چھوڑ کے آ گئی. مولا حسین نے تلوار سے قبر کھودی, اصغر کو قبر میں لٹایا, چھوڑ دیا مظلوم, ریت ڈالی. پہلی شہادت میں نے پڑھ دی.